اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے۔ اسی لیے عبث اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کی مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے۔ اس زنا کے حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبتناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں۔ 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کہ جو بیوی کو طلاق کی دھمکی دے، اور طلاق دیتے وہ تو ہے ہی نامرد، لیکن اگر دھمکی دے تو نامردی سے قریب ہے، اور پیر کی جوتی بنا لے اگر وہ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ انتہائی درجے کا نادان انسان ہے۔ لیکن بیوی نہ طلاق دینے کے لیے ہے، نہ بیوی پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ تو لتسکنوا الیہا، دل کا سکون ہے میرے عزیز۔ جنت بھی اس کے بغیر مکمل آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے تو اللہ نے جب جنت کا ذکر کیا تو ساتھ میں بیویوں کا ذکر کیا، اور فرمایا ہر جنتی اپنی بیوی کے ساتھ تکیہ لگا کر کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بیوی کا ذکر کیوں کیا پتہ ہے؟ وہ تو اللہ جانے اس کی حکمتیں، لیکن یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، جن کی بیویاں انتقال کر گئی جا کے ان سے پوچھو، جو یہ سوچتے تھے نا کہ بیمار پڑی رہتی ہے مرتی بھی نہیں، تو مرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ بیوی کیا تھی۔ اس لیے میرے عزیز یاد رکھنا، قدر نعمت بعد زوال، اپنی عورتوں کی قدر کرنا سیکھو۔ لیکن کچھ ایسے بھی نادان میرے بھائی ہیں جنہوں نے عورتوں کو سر کا تاج بنا لیا، ان کے بغیر تھوکتے بھی نہیں ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، معاشرہ چھوڑ دیا، انہی کو سر پہ لے لے کے گھومتے، وہ بھی نادان ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیویوں کو قبلہ بنا دیا جائے گا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا، وہ جو کہیں گی ان کی باتیں سنی جائے گی، مگر یاد رکھو نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ وہ سر کا تاج ہے، بلکہ اللہ نے اس کو دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے قریب کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے عورت دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں سر پہ رکھنے میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، نہ پیر میں رکھنے میں وہ مزہ ہے جو دل میں رکھنے میں مزہ ہے۔ ارے نادان سن لو تو صحیح، میرے آقا نے عورتوں سے کتنی اپنی ازواج پاک سے کتنی محبت فرمائی، کتنا پیار فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا، وصال تکیے پہ نہیں ہوا، بستر پہ نہیں ہوا۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر ام المومنین سیدہ عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور لیٹتے بھی تھے تو اپنی ازواج کے جو وہ زانوں پر، جس کو آپ اپنی زبان میں مانڈی، زانوں پر سر رکھ کے لیٹتے تھے، اور بہت پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر جاتے تو غصہ ہی کرتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں۔ مرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو گالی دے کے اس کا دل دکھایا، اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ان پر لعنت ہے جو بیویوں کا دل دکھاتے ہیں۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے میرے بھائی، ان کو نبھاؤ، پیار سے نبھاؤ، محبت سے نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نفل عبادتوں سے وہ مرتبے نہیں دیتا جو مرتبے اللہ بیوی کی تکالیف پر صبر کرنے سے دیتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی جی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا۔ رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے۔ اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو. نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے. گھر سے عمدہ کھانا لیا تو شادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا. امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے. کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں. بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں. دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی. وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں. وہ ڈر گیا. حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے. وہ کانپنے لگا. کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے. وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا اپنے ہاتھ پھیلا کر. کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے. 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی. رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا. یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے. اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا شیئر کرنا، اور اگر پہلے بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لیا.